خالہ کی آخری خواہش تھی کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں۔ میں اسے 9 سال بڑا تھا، مگر نکاح ہوتے ہی میں اس کے قریب گیا اور کہا، تم جیسے 18 سال کی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور خود کینیڈا چلا گیا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرے جانے کے بعد ہر کوئی اس پر ایسے ٹوٹ پڑے گا۔ چند سال بعد جب میں اپنے گھر آیا تو اندر سے آتی دل دہلا دینے والی چیخوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا۔ میں اس وقت 23 سال کا ایک نوجوان تھا جسے اپنی زندگی سے بے انتہا محبت تھی، اور ایک آزاد، روشن، کامیاب مستقبل کا خواب میری آنکھوں میں آباد تھا۔ مگر یہ سارے خواب اس دن رک گئے جب میرے سامنے میری خالہ ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ خالہ کا خاندان بہت چھوٹا تھا، صرف وہ اور ان کی اکلوتی بیٹی انابیہ، جو اس وقت معصوم سی بچی تھی جس کی پوری دنیا اپنی ماں کے گرد گھومتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ خالہ ہمیشہ مالی تنگی کا شکار رہی تھی، اور اسی غربت نے ان کی صحت کو مزید بگاڑ دیا تھا۔ وہ ایک خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئی، اور ڈاکٹروں نے واضح کر دیا کہ ان کے پاس زندگی کے چند ہی لمحے رہ گئے ہیں۔ میں اسپتال کے سست رو پنکھے کے نیچے بے چین بیٹھا، میرے دل میں تکلیف بھی تھی اور ایک عجیب سا بوجھ بھی۔ خالہ نے بہت کمزور آواز میں مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جسم پر پٹیاں بندھی تھی، مگر آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے شدید خوف موجود تھا۔ باسط، انہوں نے سانس لیتے ہوئے کہا، میری بچی، میری انابیہ، میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ میں نے انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کرے، میں ہوں نا۔ مگر وہ جانتی تھی کہ صرف تسلی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے خوفزدہ انابیہ کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ انابیہ کا ہاتھ نرم اور چھوٹا تھا، جیسے کسی تتلی کا پر۔ میری آخری خواہش، خالہ کی آواز ٹوٹ گئی، تم اسے نکاح کر لو، اسے ایک صاحبان دے دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی دنیا کی نظروں میں اکیلی رہ جائے۔ یہ میرے لیے جھٹکا تھا۔ نکاح، وہ بھی ایک بچی سے جو مجھ سے 9 سال چھوٹی تھی، جسے میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ مگر خالہ کے چہرے پر موت کا خوف نہیں، بلکہ انابیہ کے اکیلے رہ جانے کا ڈر تھا۔ میں نے بنا سوال کیے ہاں کر دی، صرف انہیں سکون دینے کے لیے۔ ایک مذہبی رہنما کو بلایا گیا، اور اسپتال کے خاموش کمرے میں جلدی میں نکاح ہوا، اور چند منٹ بعد خالہ نے آخری سانس لی۔ دنیا انابیہ کے لیے مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ جنازہ اور تدفین کے بعد مجھے مجبوراً انابیہ کو اپنے آبائی گھر لے جانا پڑا، جہاں ہمارا شور شرابے والا مشترکہ خاندان رہتا تھا۔ ایک ایسا جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں ہر فرد دوسرے کی زندگی میں مداخلت کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ مجھے یہ ماحول کبھی پسند نہیں آیا، مگر انابیہ اپنی ماں کی موت اور نئے رشتے کے بوجھ تلے چور تھی۔ میں پہلی اور آخری بار ایک شوہر کے طور پر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی، جیسے کسی سزا کی منتظر ہو۔ انابیہ، میری بات غور سے سنو۔ میں نے نرمی کی بجائے سخت لہجہ اختیار کیا، تاکہ وہ کوئی جذباتی امید نہ رکھے۔ ہسپتال میں جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کی رسمی کارروائی تھی۔ یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انابیہ نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، شاید بات پوری طرح سمجھ نہ پائی۔ میں نے مزید واضح کیا، جس دن تم 18 سال کی ہو جاؤ گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس وقت میرا دل سخت تھا۔ مجھے صرف اپنی آزادی اور اپنا مستقبل عزیز تھا۔ میں کینیڈا جانا چاہتا تھا، پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا، ایک بڑی نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جوائنٹ فیملی اور ایک کم سن بیوی کی ذمہ داری مجھے رکاوٹ لگتی تھی۔ اگلے ہفتے میں نے کینیڈا کا ٹکٹ لے لیا۔ سب حیران تھے، مگر میں نے کہا تعلیم ضروری ہے۔ انابیہ کو والدین کے سپرد کیا، مگر ان کے چہروں پر ناپسندیدگی تھی، کیونکہ انابیہ نہ امیر تھی نہ کسی بڑے خاندان سے، اور اب ایک بوجھ بن چکی تھی۔ جہاز پر بیٹھ کر میں نے پاکستان کو خیر آباد کہا۔ دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف آزادی کی خوشی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ واپسی پر اسے طلاق دوں گا، اور اپنی زندگی نئے رشتے اور نئی امید ایوری تھامسن کے ساتھ شروع کروں گا، جو میرے ساتھ کورس میں تھی، اور میں اسے شادی کا خواہاں تھا۔ میں نے نابیہ کو ذہن سے نکال دیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے کن بھیانک حالات میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے گھر میں انابیہ صرف ایک یتیم بچی نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جسے شوہر نے طلاق کا اعلان کر کے چھوڑ دیا۔ وہ اب بدقسمت سمجھی جاتی تھی، ایک بوجھ، ایک ایسی لڑکی جو طلاق کے انتظار میں دوسروں کے رحم و کرم پر پل رہی تھی۔ گھر کی اصل حکمران میری بہن زویا تھی، جو طلاق یافتہ تھی۔ اس کی تلخی اور غصہ اس کے وجود میں بھر چکا تھا، اور انابیہ اس کے لیے آسان شکار تھی۔ زویا نے سب سے پہلے اسے مالی حقارت کا نشانہ بنایا۔ وہ اونچی آواز میں کہتی، یہ مفت کی روٹیاں توڑی ہے، تاکہ اس کی حیثیت یاد رہے۔ اس بچے کے پاس نہ جہیز تھا نہ کوئی آسرا، وہ اب ہمارے سر کا بوجھ بن گئی تھی۔ زویا نے اسے نوکرانی بنا دیا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی اور رات سب سے آخر میں سوتی۔
اس کے اچھے کپڑے الماری سے نکال کر پھینک دیے گئے اور اسے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ خوبصورتی پر اس کا حق ہے جس کا کوئی ٹھکانہ ہو، زویا نے ایک دفعہ اس کے سامنے ہنس کر کہا۔ انابیہ کو گھر کا سب سے مشکل اور جسمانی مشقت والا کام کرنا پڑتا، جیسے کپڑے دھونا، چکی پیسنا۔ اگرچہ مشینیں تھی مگر زویا اسے سزا کے طور پر پرانے طریقے استعمال کرنے پر مجبور کرتی تھی، اور گرمی میں صحن صاف کرانا اس کی روزمرہ کی اذیت بن چکا تھا۔ سب سے سنگین قدم اس کی تعلیم روکنا تھا۔ انابیہ ذہین تھی اور پڑھنا چاہتی تھی، مگر زویا نے اس کا اسکول بند کروا دیا اور اس نے میرے والدین سے کہا اسے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آخر کار اسے طلاق لے کر نوکرانی ہی بننا ہے۔ انابیہ کی کتابیں چھین لی گئی اور اسے گھر کے اندھیرے پچھلے کونوں میں بند کر دیا گیا، جہاں وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو روتی رہتی۔ اس پر لگنے والا ہر الزام ایک سماجی تانا بن جاتا۔ اس کے باپ نے جائیداد نہیں دی تو ہم اسے کیوں پالے؟ خاندان کے باقی لوگ بھی میرے والدین سمیت زویا کے سامنے بے بس تھے، یا شاید وہ خود بھی اس کم عمر بہو کو ایک بوجھ سمجھتے تھے جسے ان کا بیٹا جلد ہی طلاق دینے والا تھا۔ زویا کا غصہ دراصل اس کی اپنی ناکام شادی کی تلخی اور حسد تھا، جو وہ نابیہ کی بڑھتی ہوئی جوانی اور معصومیت پر نکالتی رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی عورت اس گھر میں سکون سے رہے۔ ایک دوپہر جب انابیہ اکیلی کنویں سے پانی بھر رہی تھی تو میرا چچا زاد فیاض، جو ایک آوارہ مزاج آدمی تھا، اس کے قریب آیا اور نازیبا جملے کہنے لگا۔ شوہر تو تیرا کینیڈا میں مزے کر ہے، یہاں تو اکیلی ہے۔ اس نے انابیہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ انابیہ خوف زدہ ہو کر کنویں کے پاس ہٹ گئی اور فیاض کو روکنے کی کوشش کی۔ فیاض کی طرف سے مزاحمت دیکھ کر زویا وہاں پہنچ گئی، مگر بجائے فیاض کو ڈانٹنے کے اس نے الٹا انابیہ کو پکڑ لیا۔ زویا نے اسے سخت مارا اور پورے خاندان کے سامنے بدنام کیا اور چیخ کر کہا، تم ہی نے اسے بلایا ہوگا، تمہارا دل کالا ہے، تم مردوں کو اشارے کرتی ہو، اسی لیے میرا بھائی بھی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ انابیہ روتی رہی اور اپنی معصومیت کی قسمیں کھاتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک بات بھی سچ نہ مانی۔ زویا نے اس پر مزید جھوٹے الزام لگا دیے، جس کے بعد اس کے لیے گھر میں ذلت کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انابیہ کا بچپن معصوم ظلمتوں میں دب کر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خوف اور خاموشی کا پتلا بن گئی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ بجھا رہتا اور اس کی آنکھیں ہر وقت کچھ چھپاتی رہتی۔ میں کینیڈا میں ایوری تھامسن کے ساتھ ایک نئی محبت اور روشن مستقبل کی تلاش میں مصروف تھا، اور یہاں میری بیوی ظلم اور سماجی جبر میں سانس لے رہی تھی۔ میں اپنی ایئر کنڈیشن دنیا میں بیٹھا اور مجھے اس کی حالت کا کوئی علم نہیں تھا۔ میرے بے پرواہ فیصلے اور میری جلد بازی میں کیا گیا نکاح اور پھر فرار اسے درندوں کے بیچ چھوڑ گیا تھا۔ انابیہ کے لیے اب یہ گھر کسی پناہ گاہ کی بجائے ایک قید خانہ تھا، جہاں اس کی ہر سانس پر پہرا تھا۔ یہ سلسلہ برسوں چلتا رہا، جب تک میں اپنا طلاق کا وعدہ پورا کرنے واپس نہ آیا۔ میں کینیڈا میں اپنے نئے خواب کو حقیقت بنا رہا تھا۔ میری ملاقات ایوری تھامسن سے ہوئی، جو ایک کامیاب، خود مختار اور انتہائی خوبصورت آرکیٹیکٹ تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک چمک تھی جو میرے مستقبل کے تصور سے میل کھاتی تھی۔ وہ میرے خوابوں کی تعبیر تھی۔ ہم بہت جلد قریب آ گئے اور میں اسے شادی کر کے اپنا مستقبل کینیڈا میں قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک چیز درمیان میں تھی، انابیہ، وہ کاغذی رشتہ جو میں پورے اعتماد کے ساتھ کاٹنا چاہتا تھا۔ ایک شام میں نے اپنے والد کو فون کیا، جو میری آواز سن کر خوش ہوئے، مگر میری اگلی بات نے انہیں خاموش کر دیا۔ میں نے کہا، والد صاحب، آپ انابیہ کو طلاق کے کاغذات دے دیں۔ والد چونکے اور بولے، باسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہاری خالہ کی آخری خواہش تھی۔ میں نے انہیں سخت لہجے میں ٹوک دیا، کوئی آخری خواہش نہیں والد صاحب، میں ایوری سے شادی کر رہا ہوں اور یہ بے معنی رشتہ مزید نہیں چلے گا، قانونی طور پر اسے آزاد کرے۔ والد نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، قانون کے مطابق صاف طلاق کے لیے تمہیں خود آنا ہوگا۔ میں نے ایک لمحہ بھی یہ سوچنے میں ضائع نہ کیا کہ انابیہ کی حالت کیا ہوگی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی خیال یا افسوس نہیں تھا، وہ صرف ایک رکاوٹ تھی جسے ہٹانا ضروری تھا۔ میں نے ایوری کو بتایا کہ مجھے خاندانی معاملہ حل کرنے جانا ہے۔ اصل حقیقت اسے نہ بتائی۔ میں کئی سال بعد پاکستان پہنچا اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، طلاق دینا، گھر لوٹنا اور فوراً واپس کینیڈا جانا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر مجھے آزادی کی آخری سیڑھی لگ رہا تھا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آنے والی ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے مجھے جکڑ لیا۔ یہ کوئی عام چیخ نہیں تھی، یہ خوف اور اذیت کی انتہا تھی۔ میرے ہاتھوں سے ایوری کے تحفے اور پرفیوم کی شیشیاں زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تو میرے سامنے ایک لرزہ خیز منظر تھا۔ صحن میں زویا ایک نوجوان لڑکی کو بالوں سے گھسیٹ کر مار رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، 18 سال کی ہو گئی تو کیا، تمہیں اب طلاق کا انتظار ہے نا؟ اب یہ سب کہنا پڑے گا۔ میں چند لمحے اس لڑکی کے چہرے کو خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ درد سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اچانک جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ انابیہ تھی، وہی بچی جو کبھی معصوم تھی
مگر آج ٹوٹی ہوئی زخمی عورت تھی۔ میں سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ میرے سارے کینیڈین خواب اور غرور ایک لمحے میں راکھ ہو گیا۔ میں نے چیخ کر زویا کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا کر رہی ہو زویا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ زویا نے چونک کر مجھے دیکھا اور ایک لمحے میں اس کے چہرے کا وحشی رنگ بدل کر معصوم بہن والے روپ میں ڈل گیا۔ وہ بولی، بھائی تم آ گئے، ہمیں تو تمہارے آنے کی امید ہی نہیں تھی۔ اور وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر ایسے کھڑی ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ بچی قابو میں نہیں آتی، سارا دن کام چوری کرتی ہے اور اب میرے بیٹے کی پڑھائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ میں تو بس اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی اس بات پر مجھے شدید گھن آئی۔ میں نے زویا کی طرف سے نگاہ ہٹائی اور انابیہ کی طرف دیکھا۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور چہرے پر ایک ایسی بے بسی تھی جو کسی بھی مدد کی توقع نہ رکھنے سے جنم لیتی ہے۔ انابیہ نے مجھے پہچانا مگر اس کی آنکھوں میں شوہر کی واپسی کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ فوراً اپنے آنسو پونچھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے سرد اور خالی لہجے میں کہا، آپ طلاق دینے آئے ہیں؟ میں تیار ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ اس کی لا تعلقی نے میرے دل میں اور تکلیف بڑھ دی۔ اسے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، بس اس رشتے سے جلد از جلد آزادی چاہیے تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں اس کے قریب گیا اور دبے لہجے میں پوچھا، تمہاری حالت کیوں ہے؟ یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زویا کی طرف ایک خاموش اور معنی خیز نگاہ ڈالی اور پھر اپنے آنسو پونچھتی رہی۔ اس کی خاموشی میں زویا کے ظلم کی ہزار داستانیں چھپی تھی جنہیں وہ شاید اب لفظوں میں بیان کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اس واقعے کے بعد گھر میں عجیب سی کیفیت تھی۔ زویا اور میرے والدین میری اچانک آمد سے پریشان تھے اور مسلسل مجھے کینیڈا واپس جانے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے بہانہ بنا کر اپنی واپسی چند دن کے لیے مؤخر کر دی۔ میں نے والد اور والدہ کے رویے کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ وہ زویا کے ظلم سے واقف تھے مگر شاید میرے طلاق دینے کے وعدے اور انابیہ کی غربت نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے گھر کی سرگرمیوں پر نظر رکھی۔ جلدی مجھے پتہ چلا کہ زویا کا غصہ صرف پڑھائی یا گھر کے کام تک محدود نہیں تھا۔ زویا کا بیٹا جو خود نکما اور لالچی تھا اور زویا دونوں انابیہ کی جہیز اور اس کی جمع پونجی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ خالہ نے مرنے سے پہلے بینک میں جو رقم انابیہ کے نام رکھی تھی وہ اب بالغ ہونے کی وجہ سے اسے ملنے والی تھی۔ زویا چاہتی تھی کہ انابیہ یا تو اس رقم سے دستبردار ہو جائے یا وہی رقم اس کے بیٹے کو دے دے۔ زویا کا اصل مقصد انابیہ کو نوکرانی بنا کر رکھنا نہیں بلکہ اس کی زندگی اور اس کی آنے والے پیسوں پر قبضہ کرنا تھا تاکہ اس کا بیٹا فائدہ اٹھا سکے۔ زویا کی ہوس اور لالچ اب میرے سامنے مکمل طور پر کھل چکی تھی۔ اس کا مسلسل تشدد انابیہ کو اس حد تک دباؤ میں لانا تھا کہ وہ اپنے حقوق چھوڑ دے۔ یہ سماجی ظلم اور لالچ کا بدترین امتزاج تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس لڑکی کے زخموں میں اپنے گناہ کا عکس دیکھا۔ اگر میں اسے چھوڑ کر نہ جاتا، اگر میں نے ہسپتال میں بنے اس رشتے کو ایک بار نبھا لیا ہوتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ میرے اندر شرمندگی کا ایک نیا اور شدید احساس پیدا ہوا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں طلاق دینے سے پہلے یہ جانوں گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور اس لڑکی کو ظلم سے نجات دوں گا۔ میرا مقصد اچانک طلاق دینے سے ہٹ کر انصاف دلانے کی طرف مڑ گیا۔ مجھے نابیہ کا رشتہ نہیں چاہیے تھا مگر میں اسے مظلوم بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے غور کیا کہ نابیہ نے کتنے صبر سے برداشت کیا۔ وہ کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی والدین سے کچھ نہیں کہا۔ اس کا یہ صبر اور باطنی مضبوطی میرے لیے نہیں تھی۔ یہ وہ معصوم بچی نہیں رہی جسے میں سالوں پہلے چھوڑ گیا تھا۔ یہ وہ جوان عورت تھی جو ظلم کو چپ چاپ سہتی رہی اور اب صرف آزادی کی منتظر تھی۔ اس کی خاموشی میرے دل میں اتر گئی اور میرے کینیڈا واپس جانے کے ارادے میں ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمدردی ہے یا دل میں کوئی نیا ساز۔ زویا کے ظلم کو دیکھنے اور اس کی لالچ کو سمجھنے کے بعد میرے اندر ایک نیا جذبہ بیدار ہوا تھا، اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کا جذبہ۔ میں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ زویا کو ایک کونے میں لے جا کر سخت وارننگ دی۔ میرے لہجے میں پہلی بار سختی اور فیصلہ تھا۔ زویا، اگر انابیہ پر ہاتھ اٹھایا یا ایک لفظ بھی کہا تمہارے بیٹے کے سارے اخراجات بند کر دوں گا اور تم دونوں کی یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میری اس مداخلت سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر میں نے مطالبہ کیا کہ انابیہ کے لیے علیحدہ کمرہ دیا جائے تاکہ وہ زویا کی مسلسل نگرانی سے دور رہ سکے۔ اس مطالبے نے پورے گھر میں کھلبلی مچا دی۔ سب حیران تھے کہ میں جو صرف طلاق دینے آیا تھا اچانک انابیہ کے معاملے میں کیوں شامل ہو رہا ہوں۔ والد نے کہا، باسط یہ کیا کر رہے ہو؟ سالوں بعد آئے ہو اور اب اسے سر چڑھا رہے ہو۔ والد نے مجھے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر الجھن اور ناراضگی تھی۔ انہوں نے کہا، باسط کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ لڑکی برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ اچھا بن کر کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے جذبات چھپاتے ہوئے کہا، میں صرف اپنا فرض اور طلاق مکمل کرنے آیا ہوں۔ میں اسے خاندان کے سامنے مذاق نہ بننے دوں گا اور کام ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے ظاہری طور پر خود کو طلاق کے فیصلے پر قائم دکھایا مگر اندر سے میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔
اس رات سب کے سو جانے کے بعد میں نابیہ کے کمرے کے دروازے تک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیران ہوئی، شاید اسے نوکر یا زویا کے آنے کی توقع تھی۔ میں اندر آیا تو وہ سہمی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور نظریں جھکا لی۔ میں نے اس سے اس کی زندگی، اس پر ہونے والے ظلم اور ان سالوں کے حالات کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ پہلے وہ خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک دبی ہوئی تکلیف ابھری اور اس نے کہا، آپ کو اس سے کیا؟ اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر برسوں کا غصہ اس میں چھپا تھا۔ آپ نے 6 سال پہلے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا کر پھینک دیا تھا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا مجھے طلاق دیں گے، تو اب کیوں میرے حال پر سوال کر رہے ہیں؟ میں تو جانتی تھی کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے بتایا کہ زویا نے میری غیر موجودگی میں نہ صرف اس کے کپڑے چھینے بلکہ اس کا کالج میں داخلہ بھی رکوا دیا۔ وہ پڑھ کر کچھ بننا چاہتی تھی مگر زویا نے کہا کہ یتیم لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی آستینیں کھولی جہاں تشدد کے نشانات تھے۔ وہ بولی، میں روزانہ ظلم سہتی ہوں اور آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے الفاظ سن کر میرا ضمیر مزید جاگ اٹھا۔ میں نے گہری سانس لے کر سچ بتایا کہ میں کینیڈا میں ایک لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں طلاق دینے آیا ہوں۔ وہ حیران نہیں ہوئی، بس بولی، یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا۔ اس کے سچے اور سیدھے جواب نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں کتنا بے حس آدمی تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور لرزتا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں ظلم سے نکالوں گا، تمہیں بچاؤں گا اور پھر تمہیں وہ آزادی دوں گا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن پہلے تمہیں محفوظ بنانا میری ذمہ داری ہے۔ جب میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو میں نے اپنے اندر ایک عجیب سی انوکھی کشش محسوس کی۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جذبہ تھا جو میری روح کو چھو رہا تھا اور جو میری کینیڈا کی محبت کی مصنوعی چمک سے بالکل الگ تھا۔ یہ احساس جس کا نام میں نہیں جانتا تھا مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہنے کے باوجود اس رشتے کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر پاؤں گا۔ طلاق کی بجائے انصاف کی طرف بڑھنا تھا، لیکن جیسے ہی میرے گھر والوں کو اندازہ ہوا کہ میں اب اتنی آسانی سے نابیہ کو طلاق نہیں دوں گا، گھر میں ایک سماجی طوفان برپا ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے طلاق کی خبر رشتہ دار اور محلے میں پھیلا دی تو رد عمل شدید آیا۔ باہر کی دنیا کو صرف یہ دکھ رہا تھا کہ میں کینیڈا میں موجود ایک مغربی لڑکی کی خاطر ایک مظلوم پاکیزہ لڑکی کو چھوڑ رہا ہوں۔ لوگوں نے میرے والدین کو فون کر کے ملامت کرنا شروع کر دی کہ وہ بچی مظلوم ہے۔ تم کیسے بیٹے ہو کہ اپنی بہن کی یتیم بیٹی کو یوں در بدر بھٹکنے دے رہے ہو؟ محلے کی عورتیں تک میرے گھر آ کر میری والدہ پر دباؤ ڈالنے لگی۔ میرے والدین جو پہلے نابیہ کو بوجھ سمجھتے تھے اب سماجی دباؤ میں آ کر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری خالہ کی آخری خواہش کا پاس رکھو باسط، وہ شریف بچی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، اگر تم بھی اسے چھوڑ دو گے تو یہ کہاں جائے گی؟ میرے والد نے بھی سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم نے طلاق دی تو لوگ کہیں گے لڑکی میں کوئی برائی تھی، اس لیے بیٹے نے کینیڈا سے آ کر طلاق دے دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں اس بچی کی عزت کی فکر کم اور اپنے خاندانی ساکھ کی فکر زیادہ تھی۔ ان تمام دباؤ کے باوجود انابیہ نے پھر بھی صاف کہا کہ وہ طلاق چاہتی ہے۔ اس نے میرے والدین کے سامنے سر جھکا کر کہا کہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں آپ کی ساری شرائط ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے آزاد کر دے۔ اس کی خودداری اور اس کی عزت نفس مجھے اندر تک ہلا رہی تھی۔ وہ میری طرف ہمدردی یا شوہر کے حق سے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ایک انسان کے طور پر جو اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہے، مگر اس کی خاموشی نیچی نگاہوں میں ایک چھپا ہوا تعلق تھا جو میں محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہ تعلق تھا جو 6 سالوں کی غیر موجودگی کے باوجود بھی اپنا اثر رکھتا ہے۔ میں نے اس کے رویے میں ایک زبردست تبدیلی دیکھی۔ وہ اب ڈرنے والی خاموش بچی نہیں رہی، وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جس نے ظلم سہا، برداشت کیا مگر جھکی نہیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک واپس آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آزادی اب قریب ہے۔ ادھر کینیڈا میں میرے دل میں موجود ایوری کے لیے جگہ تیزی سے خالی ہو رہی تھی۔ میں نے ایوری سے بات چیت کم کر دی اور جب میں اس کی چیٹ کھولتا ضمیر مجھے ملامت کرتا۔ میں نابیہ کی سچائی کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ میں نے جھوٹ بول کر ایوری سے رشتہ قائم کیا جبکہ میرے ملک میں ایک لڑکی میری غفلت کی وجہ سے عذاب بھگت رہی تھی۔ ایک دن شام کے وقت میں نے انابیہ کو گھر کے پچھلے لان میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ڈائری تھی۔ سورج نارنجی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا اداس مگر خوبصورت چہرہ ایک عجیب کشش رکھتا تھا۔ وہ ڈائری کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب کیا۔ ڈائری کے ایک صفحے پر ایک شاعری تھی، شاید اس نے خود لکھی تھی، جس پر لکھا تھا، کوئی تو ہو جو میرے زخموں کو پہچانے، کوئی تو ہو جو اس پر رکے۔ جب میں اس کے بہت قریب پہنچا تو اس کے ہاتھوں سے ڈائری پھسل گئی۔ ہمارے بیچ ایک نرم مگر گہری خاموشی پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید اسی شاعری کی وجہ سے میں خود کو روک نہ سکا اور جھک کر اس کے گال سے آنسو پہنچے۔ میرے چھونے سے وہ کانپ اٹھی۔ یہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک جذباتی شدت کا رد عمل تھا۔ اس کے چہرے پر فوری شرمندگی اور بے چینی آئی، مگر میں جانتا تھا کہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا جو ختم ہونے کے قریب تھا بلکہ ایک نیا خاموش رشتہ ہمارے درمیان جنم لے رہا تھا۔
میں کینیڈا میں جس محبت کی تلاش میں تھا وہ مجھے اس مظلوم مگر مضبوط عورت کی خاموش آنکھوں میں مل رہی تھی۔ میرا دل اب صرف طلاق نہیں چاہتا تھا، وہ اس لڑکی کی حفاظت اور اس کا اعتماد چاہتا تھا۔ میں صرف ایک وعدہ پورا کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اگلے دن میں نے نابیہ سے اس کے مستقبل کے بارے میں تفصیلی بات کی۔ میں نے پوچھا کہ تم آگے اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ اس نے بنا ہچکچاہٹ کے کہا، مجھے آزادی چاہیے، میں دوبارہ تعلیم شروع کروں گی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا اور نہ ہی ہمدردی چاہیے۔ اس کی یہ خود اعتمادی ایک ایسی لڑکی کے منہ سے جو برسوں سے ظلم سہتی آئی تھی میرے دل میں اس کی عزت کو اور بلند کر گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اس کی مدد کروں گا، چاہے اس کا مطلب ایوری سے ہمیشہ کے لیے دور ہونا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے زویا اور اس کے بیٹے کے لالچی منصوبے کو بے نقاب کرنے کا پہلا قدم اٹھایا۔ میں نے شہر کے ایک قابل وکیل سے رابطہ کیا اور اسے خالہ کی وفات، انابیہ کے نکاح اور گھر کے حالات کا مکمل پس منظر بتایا۔ میں نے خالہ کی جائیداد اور بینک اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات نکلوانے کی درخواست کی۔ 3 دن بعد وکیل نے جو فائلیں بھیجی انہیں پڑھ کر میری آنکھیں کھل گئی۔ انکشاف ہوا کہ خالہ نے نابیہ کے نام ایک خفیہ جائیداد اور ایک بڑی رقم چھپا رکھی تھی جو اب بالغ ہونے پر اس کے نام منتقل ہونے والی تھی۔ یہی وہ رقم تھی جس پر زویا اور اس کا بیٹا نظریں جمائے ہوئے تھے اور اسی کے لیے وہ اسے مسلسل ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے۔ زویا نے چالاکی سے میری والدہ کو جھوٹ بتایا تھا کہ خالہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے میرے والدین بھی انابیہ کو بوجھ سمجھتے رہے۔ میں نے فوراً گھر کی میٹنگ بلائی۔ میں نے سب کے سامنے وہ تمام دستاویزات میز پر پھینک دیے اور کہا، تم سب کو لگا کہ وہ فقیر یتیم لڑکی ہے جسے ہم پال رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک مضبوط ملکیت ہے۔ میرے والدین حیران اور شرمندہ رہ گئے۔ زویا کا لالچ اور ظلم سب کے سامنے آ گیا۔ وہ چیخنے لگی مگر اس کے جھوٹ چھپ نہ سکے۔ میرے والد نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ انابیہ کے نام جائیداد اور رقم نے نہ صرف اس کے مستقبل کو محفوظ بنا دیا بلکہ زویا کی غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ یہ رقم نہیں بلکہ اس کی خود مختاری کی ضمانت تھی۔ انابیہ خاموش مگر شکر گزار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی وہ ایک نگاہ کسی بھی لفظ سے زیادہ گہری اور معنی خیز تھی۔ جب سب خاموش ہو گئے تو نابیہ نے ایک بھرپور شکر گزاری کی نگاہ سے مجھے دیکھا۔ اس نگاہ میں وہ گہرائی تھی جو کسی بھی لفظ، کسی بھی شکریہ سے زیادہ کہہ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ میں نے ایک شوہر کا فرض ادا کیا ہے، چاہے ہمارا رشتہ رسمی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی رات انابیہ میرے کمرے میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ آہستہ سے اندر آئی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نرمی سے کہا، آپ نے جو کیا وہ ایک شوہر کا فرض تھا جو آپ نے اتنے سال بعد پورا کیا ہے۔ اس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں نے اس کی مدد کی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے ایک شوہر کے طور پر مخاطب کیا۔ اب آپ آزاد ہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ میں کل طلاق کے کاغذات کا بندوبست کر دوں گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس لمحے ہمارے درمیان وہ تمام فاصلے کم ہو گئے جو سالوں کی جدائی، ظلم اور وعدے نے پیدا کیے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ اسے ایک عورت کی طرح محسوس کیا جو باوقار، سمجھدار اور خوبصورت تھی۔ اس کی موجودگی میرے دل میں ایک ایسا سکون پیدا کر رہی تھی جو مجھے ایوری یا کینیڈا کی چکا چوند میں کبھی نہیں ملا تھا۔ میری روح مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں وعدہ پورا کروں یا اپنے دل کی سنو، انابیہ کی مالی آزادی اور اس کے باوقار رویے نے مجھے پوری طرح بدل دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک شوہر کا فرض تھا میرے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا سچا گھر، میرا اصل رشتہ کینیڈا میں نہیں بلکہ اس مظلوم اور اب خود مختار لڑکی کے ساتھ ہے۔ اس رات میں نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ وہ سب سے پہلا قدم اٹھایا جس کے لیے میں پاکستان آیا تھا، مگر اب اس کا مقصد بدل چکا تھا۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور کینیڈا میں ایوری کو کال کی۔ ایوری، میں نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے افسوس ہے مگر ہمارا رشتہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ ایوری حیران اور ناراض تھی۔ اس نے کئی سوال کیے مگر میں نے سچ بتا دیا۔ میں نے یہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جسے میں نے خود برباد کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا کفارہ ادا کیے بنا واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے واضح کر دیا کہ میں اب کینیڈا واپس نہیں آؤں گا اور میں نے اپنا سچا ٹھکانہ تلاش کر لیا ہے۔ میرے اس فیصلے نے گھر والوں کے کوٹ جھٹکا دیا۔ وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ میں طلاق دے کر واپس چلا جاؤں گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں اب بھی کینیڈا نہیں جا رہا اور میرا رویہ انابیہ کے لیے مکمل طور پر بدل چکا ہے تو انہیں میری تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میرے والد نے صرف اتنا کہا، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو ایک اچھا فیصلہ کرو۔ اگلے دن میں نے انابیہ سے تنہائی میں ملاقات کی۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا، میں نے ایوری سے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں تمہارے وعدے کے مطابق آزادی دوں گا۔ اگر تم اب بھی یہی چاہتی ہو، تمہارے پاس تمہاری جائیداد ہے، تمہارے لیے ایک نیا مستقبل ہے، تم اپنی زندگی کا انتخاب کر سکتی ہو۔ میں نے جان بوجھ کر اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید میری ایمانداری اور ندامت دیکھ کر وہ آہستہ سے میرے قریب آئی۔ اس نے اپنا سر جھکایا، پھر اوپر کیا اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا
مجھے آپ چاہیے۔ اس کے یہ غیر متوقع اور سچا جواب سن کر میرا دل ایک نئی والہانہ خوشی سے بھر گیا۔ وہ واقعی مجھے چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انابیہ، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں چھوڑ کر تمہارے بچپن کے دکھوں کی وجہ بننے کی غلطی کی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر جھک کر معافی مانگی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور بڑے اعتماد سے کہا، آپ نے اس دن مجھے ہسپتال میں قبول کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا شوہر مانا۔ مجھے یقین تھا آپ ایک نہ ایک دن واپس آئیں گے، چاہے طلاق دینے کے لیے ہی صحیح، مگر آپ میرے تھے۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ سالوں سے اس رشتے کے ٹوٹنے کے خوف میں جی رہی تھی، مگر اس کے دل کے کونے میں ہمیشہ میرے لیے جگہ تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ یہ ہماری محبت کا پہلا سچا پاکیزہ لمحہ تھا، ایک ایسا رشتہ جو ظلم اور مجبوری سے شروع ہو کر جدائی کی تلخیوں سے گزرا اور آخرکار خالص محبت پر ختم ہوا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم میری بچی نہیں ہو نابیہ، تم میری زندگی ہو، میری سچی ساتھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے ہر دکھ سے بچاؤں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے کینیڈا واپس نہ جانے کا فیصلہ سنایا۔ اب یہ کسی کے لیے بھی حیرت کی بات نہیں تھی، سب ہماری کہانی کی شدت محسوس کر چکے تھے۔ میں نے انابیہ کے ساتھ اپنے ملک میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک زویا کا تعلق تھا، اس کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ خاندان کے دباؤ کے بعد اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ وہ شرمندہ ہوئی اور انابیہ سے معافی مانگ کر گھر چھوڑ گئی۔ وہ خود بھی ایک تلخ ناکام عورت تھی جو اپنی محرومیوں کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرتی رہی۔ میں نے انابیہ کا اسی کالج میں دوبارہ داخلہ کروایا جہاں زویا نے اسے پڑھنے سے روکا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے سپورٹ کیا کہ وہ اپنے خواب پورے کرے۔ اب ہم دونوں نے مل کر ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ صرف رشتہ نہیں تھا، بلکہ سچی محبت اور اعتماد پر مبنی ایک نئی زندگی تھی۔ میں نے اپنا نام نہاد آزادی کی تلاش میں جو مجھے کینیڈا میں ملی تھی، انابیہ میں اپنی سچی محبت اور اپنا اصل گھر پا لیا تھا۔ جو رشتہ خالہ کی آخری خواہش سے شروع ہوا تھا، وہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔